بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں مصر کی سرزمین پر ایک ایسا ڈاکو پیدا ہوا تھا جس کے سر کی قیمت خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالص عربی نسل کے گھوڑے کے برابر رکھی۔ اس کا نام تھا شاہمیر الغربی، ایک ایسا نام جسے قبیلے کے سردار کامتے تھے۔ ایک دن قاضی کے سپاہی اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ بھاگتا بھاگتا ایک اجڑی سی جھونپڑی میں جا گھسا جو ایک بوڑھی عورت کی تھی۔ عورت نے اسے معصوم سمجھ کر اپنے پرانے لکڑی کے صندوق میں چھپا دیا۔ سپاہی آئے، تلاشی لی، لیکن خالی ہاتھ چلے گئے۔ جب شاہمیر باہر نکلا تو جاتے جاتے اسی صندوق سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اور ایک قیمتی نیلم جڑی ہوئی انگوٹھی چرا لی۔ عورت نے اسے پانی کی جگہ دودھ پلایا اور وہ دل ہی دل میں ہنسا، ایک سام کو دودھ پلا رہی ہے بڑھیا۔ لیکن جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا، میں نے اس بوڑھی عورت کو بیوقوف نہیں بنایا بلکہ اس نے ہی مجھے لوٹ لیا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی اور بیت المقدس کی آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں مغربی پہاڑیوں کے قریب دو قبائل آباد تھے۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے صرف 1 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن ان کے مزاج، سوچ اور زندگی کے طریقے زمین و آسمان سے مختلف تھے۔ پہاڑیوں کے قریب جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو ظہیر۔ یہ قبیلہ اپنی عقل، امن اور ترقی کے لیے مشہور تھا۔ ان کے سردار کا نام تھا شیخ زبیر بن عامر، ایک ایسا شخص جو کم بولتا تھا مگر فیصلہ ایسا کرتا کہ وقت بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کے پاس 1000 کے قریب تربیت یافتہ سپاہی تھے۔ قبیلے میں 500 سے زائد خیمے، خوبصورت سرسبز چراگاہیں اور ایک چھوٹا مگر خوشحال بازار تھا جہاں دور دراز سے لوگ سامان لینے آتے۔ قبیلے کے لوگ امن سے رہتے۔ بچوں کی ہنسی اور عورتوں کی چرخہ کاٹنے کی آوازیں اس بستی کو جیتا جاگتا منظر بنا دیتی۔ مگر پہاڑی سے تھوڑا ہٹ کر جو دوسرا قبیلہ آباد تھا اس کا حال بالکل مختلف تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو خیسر۔ یہاں کا سردار سعید بن خیسر ایک حاسد، ضدی اور شرارتی فطرت کا انسان تھا۔ اگرچہ وہ مسلمان تھا لیکن دل میں حسد اور فتنہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر وقت دوسروں کی خوشیوں کو برباد کرنے کے طریقے سوچا کرتا۔ اس کے قبیلے کے لوگ بھوک سے نڈھال رہتے، چراگاہیں نہ ہونے کے برابر تھیں، اور جو چند سپاہی تھے وہ بھی نہ تجربہ کار تھے نہ مضبوط۔ جب سعید بن خیسر نے بنو ظہیر کی خوشحالی دیکھی، ان کے ریوڑ، سپاہی، چراگاہیں اور بازار، تو حسد اس کے دل میں زہر کی طرح بھر گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جب میرا قبیلہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے تو کیوں نہ بنو ظہیر پر حملہ کر کے ان کی طاقت چھین لی جائے۔ جب قبیلہ بنو خیسر کے سردار سعید بن خیسر نے دیکھا کہ قریبی قبیلہ بنو ظہیر دن بدن طاقتور اور خوشحال ہوتا جا رہا ہے اور ان کے سردار شیخ زبیر بن عامر کی حکمت و بصیرت کا چرچا اب سلطان کے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے، تو اس کے دل میں حسد کی چنگاری شعلہ بن گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تاثر پہنچ گیا کہ زبیر بن عامر اس علاقے کا سب سے قابل، ایماندار اور باصلاحیت سردار ہے، تو کل کو حکومت کی باغ دوڑ بھی اسی کو سونپ دی جائے گی اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس کے محتاط ہو جائیں گے۔ اسی حسد نے اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جنم دیا۔ اس نے اپنے خاص جاسوس کو تاجر کا روپ دے کر قبیلہ بنو ظہیر کے بازار میں بھیجا۔ ایک دن قبیلے کے دروازے پر ایک اجنبی تاجر آیا اور سپاہیوں سے بولا، مجھے سردار سے ایک ضروری کاروباری معاملے میں بات کرنی ہے۔ تاجر کا ذکر سنتے ہی سپاہی اجازت لینے خیمے کے اندر گیا۔ چونکہ بنو ظہیر میں باہر سے آئے ہوئے تاجروں کے مسائل سنے جاتے تھے اور سردار زبیر ہر مظلوم کی مدد کرتا تھا،
اس لیے اس نے حکم دیا کہ تاجر کو فوراً اندر لایا جائے۔ تاجر خیمے میں داخل ہوا۔ شیخ زبیر نے ایک نظر اس پر ڈالی تو دل میں ہلکی سی چبھن محسوس کی، جیسے اس چہرے میں کوئی مانوس سا فریب چھپا ہو، لیکن مہمان نوازی کا تقاضا تھا کہ وہ خاموش رہا۔ تاجر نے کہا، حضور، میں کہرا شہر سے آیا ہوں۔ ہمارے تاجروں کے سردار علیز بن سہر نے آپ کو شہر کے سرائے میں مدعو کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کریں جس سے دونوں قبیلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ زبیر مسکرایا اور بولا، ہم ضرور پہنچیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسکراہٹ دراصل ایک خاموش وعدے تھی، کیونکہ اگلے دن جب وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کہرا کی طرف روانہ ہوا تو پہاڑی راستوں میں کہیں درختوں کی چھاؤں میں، کہیں گھات لگائے ہوئے پتھروں کے پیچھے دشمن کے تیر انداز اس کی آمد کے منتظر بیٹھے تھے، اور موت شاید وہ بھی کسی چھپے ہوئے گوشے میں سانس روکے اپنا وقت گن رہی تھی۔ قبیلہ بنو ظہیر کا سردار شیخ ظہیر بن عامر اپنے بہادر بیٹے خلیل الدین اور چند چنے ہوئے ماہر سپاہیوں کے ساتھ جب کہرا کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہوتے ہی اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھات لگائے بیٹھے دشمنوں نے پلک جھپکتے ہی حملہ کر دیا، مگر ان کی بد نصیبی کے سب سے پہلے دشمنوں پر نظر خلیل الدین کی پڑی، اور اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے باپ کے آگے آ کر سینہ سپر ہو گیا۔ ایک زہریلا تیر سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جوان بیٹا زمین پر گر پڑا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا کہ اس نے اپنے باپ کو بچا لیا۔ شیخ ظہیر کا دل جیسے تڑپ کر رہ گیا، مگر وقت غم منانے کا نہ تھا۔ قبیلہ بنو ظہیر کے سپاہی فوراً پوزیشن میں آئے اور پلٹ کر ایسا وار کیا کہ دشمن کے سپاہیوں کو میدان میں ٹکنے نہ دیا، ایک ایک کو زمین پر گرا دیا، یہاں تک کہ میدان خالی ہو گیا۔ مگر حملہ آوروں کا سردار جو اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بھیس بدل کر آیا تھا، موقع دیکھ کر بھاگ نکلا۔ وہ جان تو بچا گیا، مگر اتنا بری طرح زخمی ہو گیا کہ اس کے لباس خون سے تر ہو چکے تھے۔ جب قبیلہ بنو عامر کے سپاہی شدید زخمی حالت میں اپنے قبیلے میں لوٹے تو لوگوں کے چہرے پر تشویش اور بے چینی صاف جھلکنے لگی، لیکن جیسے ہی سردار کا خون میں لت پت بیٹا خلیل الدین شہید حالت میں اونٹ سے اتارا گیا، پورے قبیلے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں چیخنے لگیں، بچے ڈر کے مارے سہم گئے، اور بوڑھے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑے۔ وہ خلیل الدین جو قبیلے کی امید تھا، سردار کا فخر تھا، اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ قبیلے کے لوگ جانتے تھے کہ سردار ظہیر بن عامر کا یہی ایک بیٹا تھا، یہی اس کا وارث، اور اب وہی چراغ بجھ چکا تھا۔ ایک طرف باپ کا کلیجہ جل رہا تھا تو دوسری طرف اس کی جوان بیٹی کا دل غم سے چور تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب قبیلہ بنو خیسر کا سردار کا بیٹا اپنے قبیلے واپس پہنچا تو اس نے اپنے باپ اور بھائی کی طرح میدان میں تلواروں سے لڑنے کی بجائے ایک مختلف راستہ اپنایا۔ اس نے قبیلہ بنو عامر کے سردار کی بیٹی کو، جو نہایت حسین و جمیل اور باوقار تھی، بڑے چالاکی سے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ لڑکی نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دشمن کے قبیلے کا فرد ہے، اپنی عقل اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی باتوں میں آ کر دل ہار بیٹھی۔ دونوں کی خفیہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور سردار کا بیٹا لڑکی کو تسلیاں دیتا رہا کہ ہم دشمنی کو رشتہ داری میں بدل دیں گے، اور اسے خواب دکھاتا رہا، اور لڑکی ان خوابوں کی سچائی پر یقین کرتی گئی۔ ایک دن اس نے کہا، تمہارے ماں باپ کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، لہذا تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب تم آؤ گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لڑکی نے عشق کے خمار میں آ کر قبیلے، باپ، خاندان سب کچھ بھلا دیا اور خاموشی سے دشمن کے قبیلے جا پہنچی۔ جب بنو عامر کے سردار کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی دشمن کے قبیلے میں چلی گئی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بغیر دیر کیے تن تنہا دشمن قبیلے کے سردار کے پاس پہنچا اور للکار کر کہا، ہماری دشمنی مردوں کی ہے، تم نے عورت کو بیچ میں لا کر بڑی بزدلی دکھائی ہے، میری بیٹی مجھے واپس کرو۔ اتنے میں سردار کا بیٹا مسکرایا اور خیمے کی اور سے ایک آواز آئی، ابا جان، یہ اس کی اپنی بیٹی تھی
اور وہ آگے بڑھی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں اس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سردار کا دل ٹوٹ گیا، وہ جان گیا کہ اب لڑائی کا کوئی جواز نہیں بچا۔ بیٹی نے خود اپنا فیصلہ کیا تھا، اگر وہ جنگ کرتا تو لوگوں کی نظر میں وہ خود اپنی بیٹی کو جھٹلاتا، اور اگر خاموش رہتا تو عزت اور غیرت کو دفن کرنا پڑتا۔ اس نے چوپ چاپ اپنے قبیلے کی طرف واپسی کا راستہ لیا، دل میں طوفان لیے سر جھکائے وہ قبیلے پہنچا، وہاں سب کو جمع کیا اور کہا، ہماری سرزمین وہی ہے جہاں ہماری غیرت سلامت ہو۔ آج میری بیٹی نے میری پشت پر خنجر گھونپا ہے، وہ دشمن کے خیمے میں ہے، اور میں اپنی ایک بیٹی کے لیے پورے قبیلے کو خون میں نہیں دھکیل سکتا۔ ہم یہ زمین چھوڑ رہے ہیں۔ یوں قبیلہ بنو عامر نے وہ سرزمین چھوڑ دی جہاں ان کا آباء و اجداد صدیوں سے آباد تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے، لیکن وہ دکھ، وہ خاموشی تاریخ کا ایک زخم بن گئی۔ جب قبیلہ بنو خیسر کے سردار کا بیٹا، جس نے چالاکی سے دشمن قبیلے بنو عامر کے سردار کی بیٹی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا، اس لڑکی کے دل میں چھپے جذبات کا فائدہ اٹھا چکا تھا، تو ایک دن لڑکی نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے باپ کو، اپنے قبیلے کو، اپنی پہچان کو چھوڑا، اب تم سے نکاح چاہتی ہوں تاکہ میں عزت کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ لیکن اس لمحے وہ لڑکا مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جس نے لڑکی کی روح تک کو چیر دیا، اور وہ بولا، تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، تمہارے باپ نے میرے بھائی کو قتل کیا، تم سے نکاح کبھی نہیں، میں نے تو تمہیں صرف ذلیل کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا تھا، میں تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے کمزور کرنا چاہتا تھا، میرے وعدے سب جھوٹے تھے، خواب سب دھوکے تھے، اب تم میرے پاس رہو گی مگر بیوی بن کر نہیں، غلام بن کر، میری رکھیل بن کر۔ یہ الفاظ سن کر جیسے لڑکی کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس نے جس شخص کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، مگر سردار کے بیٹے کے ظلم کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ اس نے اس بے حس لڑکی کو صرف خود نہیں رسوا کیا، بلکہ اپنے قبیلے کے سپاہیوں اور بد کردار ساتھیوں سے بھی اس کی عزت رندوائی۔ وہ لڑکی ہر دن تڑپتی، ہر رات آنکھوں میں آنسو لیے گزارتی۔ اس نے کئی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ درندہ صفت نوجوان اسے رسیوں میں جکڑے رکھتا۔ قبیلے کے لوگ سب کچھ جانتے تھے، لیکن سردار نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کرے گا، اس کا پورا خاندان ختم کر دیا جائے گا۔ خوف نے سب کی زبانوں کا بند کر دیا تھا، سب کے ضمیر سو گئے تھے۔ وقت چلتا رہا، اور ایک دن وہی نوجوان جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، راستے میں ایک زمیندار کے بیٹے سے معمولی سی بات پر الجھ گیا۔ بس اتنی سی بات تھی کہ زمیندار کے بیٹے نے کہا، راستہ دے دو، میرا قافلہ گزرے گا، مگر سردار کے بیٹے نے اسے وہیں قتل کر دیا۔ زمیندار ایک با اثر شخص تھا، اس نے فوراً قاضی کے پاس فریاد کی، قاضی نے حکم دیا اور سپاہی چاروں طرف بھیج دیے گئے۔ کئی دن وہ درندہ جنگلوں میں چھپا پھرتا رہا، لیکن بالآخر پکڑا گیا۔ قاضی نے انصاف کے تقاضے پورے کیے، مقدمہ سنا، اور اگلی صبح اسے پھانسی دی جانے تھی، کیونکہ قاضی نے اسے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ مگر رات کے اندھیرے میں اس نے قاضی کے ایک سپاہی کو سونے کے سکوں کا لالچ دے کر خرید لیا اور جیل سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی قاضی کو پتہ چلا، اس نے ہر طرف پہرے سخت کر دیے۔ وہ ساری رات ایک جھاڑی میں چھپا بیٹھا رہا، اور صبح ہوتے ہی بستی کی طرف بھاگا تاکہ کسی جھونپڑی میں جا کر پناہ لے۔ قسمت اسے ایک ایسی جھونپڑی میں لے گئی جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کا اکلوتا بیٹا کچھ عرصہ پہلے مر چکا تھا۔ وہ عورت ہر نوجوان کو اپنے بیٹے کی صورت میں دیکھتی تھی۔ اس نوجوان نے بوڑھی سے منت سماجت کی، کہا، ماں جی، میں بے قصور ہوں، میرے پیچھے قاضی کے سپاہی لگے ہیں، مجھے چھپا لیں۔ بوڑھی عورت نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر ایک پرانے صندوق میں چھپا دیا۔ سپاہی آئے، گھر چھان مارا، لیکن وہ صندوق نہ کھلا۔ بوڑھی عورت نے اپنے ممتا کے جذبے سے اسے پانی پلایا، شہد والا دودھ دیا، لیکن وہ نوجوان بدلے میں شیطان نکلا۔ جب وہ صندوق میں چھپا تھا، تبھی اس نے بوڑھی کے پرانے سامان میں سے ایک تھیلا چرا لیا، جس میں قیمتی انگوٹھی اور سونے کے سکے تھے۔ وہ سب سامان اس کی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چپکے سے نکل گیا، دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ اس نے ایک بے قصور کو دھوکہ دے کر سونا چرا لیا۔ اب اس کے پاس دولت آ گئی تھی، طاقت آ گئی تھی، اور وہ کسی محفوظ جگہ جا کر عیش و عشرت میں ڈوب گیا۔
اب وہ ہر روز اپنے ساتھیوں کو سکے دے کر خوبصورت لڑکیاں لانے کو کہتا تاکہ ان سے اپنی ہوس پوری کر سکے۔ ایک دن اس کے ساتھی ایک لڑکی کو لے آئے جو بہت حسین تھی، مگر اس نے ایک شرط رکھی: میں تبھی تمہارے ساتھ بستر پر آؤں گی جب تم میرے ساتھ نکاح کرو گے۔ اس نے دل میں سوچا، نکاح کر لیتا ہوں، بعد میں طلاق دے دوں گا۔ اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد لڑکی نے کہا، میری یہ خواہش ہے، میرے بابا کی قبر پہاڑ پر ہے، میں نکاح کی خوشخبری وہاں دینا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی کے حسن کے آگے بے بس ہو گیا اور اسے لے کر پہاڑی پر پہنچ گیا، مگر وہاں قبر نہیں تھی، وہاں قاضی کے سپاہی چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، سپاہیوں نے اسے گھیر کر زخمی کر دیا اور گرفتار کر لیا۔ اب اس پر کھلا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ وہی بوڑھی عورت کی بیٹی تھی جس کا زیور اور سونا وہ چرا کر لایا تھا۔ اس لڑکی نے بدلہ لینے کے لیے قاضی سے مل کر جاسوس کا روپ دھارا اور آخرکار اس درندے کو انصاف کے کٹہرے تک لے آئی۔ قاضی نے دوبارہ مقدمہ چلایا اور اسے عبرت ناک انجام دیتے ہوئے پھانسی کی سزا سنائی۔ جب بنو خیسر کے سردار کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پھانسی چڑھ گیا ہے تو وہ صدمے سے وہیں گر پڑا اور مر گیا۔ قبیلے کے لوگ جو پہلے ہی اس کے ظلم سے تنگ تھے، انہوں نے قبیلے کے ایک رحم دل، نیک اور عقل مند بزرگ کو سردار چن لیا۔ نئے سردار نے آتے ہی اس بیچاری لڑکی کو قید سے نکالا، قاضی کے پاس بھجوایا تاکہ اس کے قبیلے والوں کو تلاش کر کے اسے باعزت واپس بھجوایا جائے۔ اور یوں بوڑھی عورت کی بیٹی کی عقل، بہادری اور خفیہ مشن نے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا اور مظلوموں کو انصاف دلوایا۔